اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن وہاب حجمی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہاب حجمی صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہاب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کا بیٹا وہاب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہاب نے کلیب بدر کا ذکر کیا جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کے ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد علیہ السلام کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کروں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں میں اپنی وساعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ باتیں راز ہی رکھنا۔ صفوان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور ذہن میں بچھا دی گئی۔ پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمنوں کی جو کھلی شکست دکھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہاب پر پڑی جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب بری نیت سے آیا ہے، اسی نے ہمارے درمیان فساد برپا کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم سب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پرتلے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے تو فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا، صبح بخیر، اور جاہلیت والا سلام پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم، اے محمد علیہ السلام، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں قید ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اور سفیان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر تم نے کہا تھا اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کر آتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔
حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والے وحی ہمیں بتاتے تھے، ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ نے ہی بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔